امام حسین ہے، آئیں اگر انسان کے اندر، میں نے بھی آج ہی اتفاق سے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثواب جاریہ، ایک ہے عذاب جاریہ۔ اگر ہم اپنے مرحوم کو اس مجلس کے ذریعے ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ممبر سے لوگوں تک صحیح بات پہنچے، تاکہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو جب تک وہ عمل کرے گا اس کے بعد اس کی نسلوں میں یہ عمل باقی رہے گا، میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے خرافات پھیلایا اور خرافات پہ کسی نے عمل کیا اور اس کے بعد نسلوں میں باقی رہ گیا، تو جب تک کہ وہ عمل کرتے رہیں گے وہ مرحوم کو عذاب پہنچتا رہے گا، چونکہ اس مرحوم کی مجلس کے ذریعے سے یہ خرافات پھیلے۔ اگر ذاکر جو ہے نا صحیح حدیث اور صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، وہی عرض کر رہا ہوں میں کہ خرافات نہ ہو، یعنی اپنی رائے دہی نہ ہو، اسلام اور شریعت و مذہب کیا کہتا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ جو ہے خود مرحوم کے لیے بھی اور خود اس کے لیے بھی جو بیان کر رہے ہیں۔ اگر میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے قرآن نے کہا کہ کسی نے اگر ایک نفس کو قتل کیا ساری کائنات کے نفسوں کو قتل کیا، اگر کسی نے ایک نفس کو جو ہے زندہ کیا، احیا کیا، تو اس نے کائنات کے سارے نفسوں کو زندہ کیا، انہیں احیا کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گمراہ کر دینا، راہ راست سے ہٹا دینا، تو اس نے گویا کہ ساری کائنات کے جو لوگوں کو بہکا دیا۔ اگر کسی نے ایک بندے کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا تو گویا کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس کے بعد اس کی نسلیں جو چلے گی وہ نسلیں اس کے لیے جو ہے ثواب جاریہ کا سبب بنتے ہیں۔ ممبر رسول کا حق کیا ہے؟ ممبر رسول کم سے کم جو ہے بیٹھنے کے بعد 2 آیت قرآنی آیت پڑھنا ہے، جی یہ کیا ہے؟ صحیح ہے؟ جیسے کہ ذاکرین بیٹھتے بسم اللہ سے شروع ہو کے مصائفیں ختم کر دیتے، علماء جو ہے بیٹھ کے کوئی آیت ضرور۔ اب دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کثرت، ہمارے دلوں میں سوالات رہتے مارکیٹ، اب کثرت مجالس کی بنا پر ایک بندے خدا مثال کے طور پر ایک مجلس میں آئے یہاں پر اور مجلس پڑھنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد سلسلہ جاری و ساری ہے، اب وہ صرف مصائب پر اکتفا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کم سے کم ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، چھوٹا سا خطبہ، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ تو بول سکتے ہیں ہاں، مخصوص ایام میں دیکھا کہ میں ذاکرین بیٹھ کے سیدھا مصائب پڑھتے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں بولتے۔ نہیں، بہرحال یہ تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا چاہیے، باقی جو ہے انشاءاللہ ہر کام کے پہلے بسم اللہ کہا جائے، اس لیے کہ بغیر بسم اللہ کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، تو بہرحال بغیر بسم اللہ کسی بھی کام میں برکت ختم کر دیتی ہے، اور برکت یعنی جس کے اندر دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے اسے برکت کہا جاتا ہے۔ جیسے سمندر ہے، ایک لحاظ سے اسے برکت کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ختم نہیں ہوگا پانی اس کا، تو جو چیز ختم نہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے اپنے باتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ ہماری باتوں پہ اثر ہو، ہماری باتوں پہ عمل ہو، اور ہماری باتیں جو ہے یہ لوگوں تک پہنچے اور اسلام کی باتیں پہنچنے کے بعد لوگ اس پہ عمل کریں، تو ضروری ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک کہیں، تاکہ آپ کے اس پہنچانے میں برکت ہو، تاکہ وہ ایک بندے کے بعد ایک سلسلہ جو ہے ہدایت کا جاری و ساری رہے۔